الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی اس جمعۃ المبارک کے بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے شان امت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فوقیت عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، حضور کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، اسی طرح حضور کو جو اللہ نے امت عطا فرمائی نا، اس امت کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا، تمام امتوں کا سردار بنایا، اور جو مقام مرتبہ اللہ نے حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی امت کو دیا نا، اللہ نے کسی اور نبی کی امت کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے امتیوں، تمہیں بنا دیا گیا درمیانی امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہوں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ کتنا عظیم مرتبہ اللہ نے پیارے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ درمیانی امت جو اللہ نے فرمایا نا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تمام امتوں سے بہترین امت بنایا، بہترین امت بنایا۔
اچھا، بہترین امت بنانے کے بعد اللہ نے یہ پروٹوکول عطا فرمایا کہ تم ساری امتوں پر گواہ بن جاؤ گے، ساری امتوں پر تم گواہ بن جاؤ گے۔ اور جب حضور کی امت کی باری آئی نا، اس پر گواہ کون ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرے پیارے محبوب کی امت پریشان نہیں ہونا، تم ساری امتوں کے گواہ بن جاؤ گے، اور تمہارے اوپر میرا محمد گواہ بن جائے گا، تمہارے اوپر میرا محمد گواہ بن جائے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمائی اللہ نے حضور کی امت کو۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں تو وہ بھی وراء الوراء ہے، حضور کی امت کی شان کو دیکھیں تو وہ بھی وراء الوراء ہے۔ اور جو کتاب اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی اس کتاب جیسی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اور جو دین اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا اس دین جیسا بھی کوئی دین نہیں ہے۔ اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو آخری نبی، اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، سرکار فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر ہماری ایک اور خوش قسمتی کہ اللہ نے آخری نبی کا ہمیں آخری امتی بنایا، اس امت کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلا پروٹوکول، اس سے اگلی شان اور مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ جو کتاب میں نے عطا فرمائی اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا جو دین میں نے مصطفیٰ کو دیا اس دین کے بعد کوئی دین بھی نہیں ہے، اس مذہب کے بعد کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ حضور کے آنے پر میں نے سب کچھ مکمل فرما دیا، نبی بھی آخری، امت بھی آخری، اور کتاب بھی آخری، جو حضور دین لے کر آئے وہ دین بھی آخری۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کی امت کو آخری امت بنایا، یہ امت پہلے بھی تو آ سکتی تھی، اللہ رب العالمین کر سکتا تھا، رب کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو پہلے نہیں آخر میں رکھا، اس میں بھی عزت ہے، اس میں بھی حضور کی امت کا ایک پروٹوکول ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو اللہ نے یہ بھی مقام عطا فرمایا۔ اگر ہم پہلی امتوں کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں تو انہوں نے نافرمانیاں کی، ہم نے وہ نافرمانیاں پڑھی ہیں، وہ نافرمانیاں ہم نے پڑھی ہیں۔ قوم لوط نے جو کام کیا وہ ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کون سا کام کیا، ان پر عذاب کون سا آیا، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور قوم ایوب، قوم داؤد نے جو جو کارنامے کیے، نافرمانیاں کی، وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں، جو عذاب نازل ہوا وہ بھی ہم نے پڑھا۔ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں آئیں ان کے سارے نافرمانیاں، ان کے فرما برداریاں ہمارے سامنے ہیں، وہ کیا کچھ کرتے رہ گئے۔ اللہ نے محبوب کی امت کو آخر میں رکھ کر محبوب کی امت کے عیبوں پر پردے ڈال دیے گئے، جیسے محبوب کی امت پہلے امتیوں کے عیب دیکھ رہی گئے۔ جو محبوب کا میں نے امت عطا فرمائی اس امت کے عیبوں پر کوئی اور نظر نہ ڈالے، کوئی اور نظر نہ ڈالے، یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ پروٹوکول عطا فرمایا کہ یہ محبوب کی امت پہلے امتیوں کے سب کچھ دیکھ رہی ہے، لیکن اس امت کو میں اینڈ پہ رکھوں گا، میرے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی امت کے عیب کوئی اور نہ دیکھے، کوئی اور نہ دیکھے، میرے محبوب کو پتہ ہو اور مجھے پتہ ہو، میرا محبوب شفاعت کرے اور میں محبوب کی شفاعت کو قبول کر کے امت کو بخش دوں۔ یہ بھی ایک پروٹوکول ہے، یہ ایک مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی نا، اس امت کا ابتدائی حصہ یہ بھی بڑا کمال کا ہے، اس امت کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے، اور اس امت کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ یعنی ابتدا میں بھی اللہ نے عروج عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، عزتیں عطا فرمائی، درمیان کے اندر بھی اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، اور آخر کے اندر بھی اللہ نے عزتیں عطا فرمائی۔ ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ اگر حضور کی امت کی ابتدا دیکھیں تو ابتدا بڑے سونے طریقے سے ہوئی۔ حضور کی امت کی ابتدا کے اندر ہم دیکھیں تو صدیق اکبر موجود ہیں، صدیق اکبر موجود ہیں۔ کسی نبی کی امت کی ابتدا اس طرح نہیں ہوئی جیسے محبوب کی امت کی ابتدا ہوئی ہے۔ کسی نبی کی امت کی ابتدا میں کوئی صدیق جیسا نہیں تھا،
میری عمر جیسا نہیں تھا، میرے عثمان جیسا بھی نہیں تھا، میرے علی پاک جیسا بھی نہیں تھا۔ جب حضور کی امت کی ابتدا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضور کی ابتدا، امت کی ابتدا جو ہے وہ بڑے سونے طریقے سے کی۔ صدیق پاک بھی عطا فرما دی ابتدا کے اندر، عمر پاک بھی عطا فرما دی ابتدا کے اندر، عثمان پاک بھی عطا فرما دی ابتدا کے اندر، علی پاک بھی عطا فرما دی ابتدا کے اندر۔ درمیان میں آ جاتے ہیں گئے، درمیانی وقت جو ہے عرصہ وہ بھی بڑا کمال کا گئے۔ اللہ رب العالمین نے درمیانی عرصے کے اندر غوث اور کتب پیدا فرما دیے۔ نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، پہلے نبی آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، کچھ لوگ راہ راست پہ آ جاتے تھے، کچھ نافرمانیاں کرتے تھے۔ جو راہ راست پہ آتے اللہ ان کو عزت عطا فرماتا، ان کو شفاعت کے قابل کر دیتا، اللہ رب العالمین کو مقام مرتبہ عطا فرما دیتا۔ جو نافرمانیاں کرتے ان پر عذاب نازل ہو جاتا، وہ نشان عبرت بن جاتے۔ اب نبی اور نہیں آئے گا، اب حضور کے امتی ہی ہیں، یہ ولی ہیں جو اسے اپنا امت کو آگے راہ راست پر چلائیں گے، اسے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اگر اس امت کا درمیان والا حصہ دیکھیں تو وہ بھی بڑا کمال کا۔ درمیان کے حصے میں کتب بھی گئے، ابدال بھی گئے، غوث بھی گئے، غوث الاغیاث بھی گئے، بڑے بڑے مراتب رکھنے والے حضور کے امتی موجود ہیں۔ اگر ہم اینڈ دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کا جو اینڈ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ اینڈ کے اندر امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ امام مہدی تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اچھا یہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، نبی گزرے، امت بھی تھی، لیکن جب حضور کی امت کے اینڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ نبی نہیں بلکہ امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی امت کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی امت کی ابتدا بھی بڑے سونے طریقے سے کی، اور حضور کی امت کا جو اخیر تھا، اینڈ تھا، وہ بھی بڑے سونے طریقے سے کیا۔ اور حضور کی امت کا اگر درمیانی عرصہ دیکھیں تو درمیانی عرصے کے اندر کوئی گناہ گار نہیں، اولیاء کی صفیں نظر آتی ہیں، اولیاء کی جماعتیں نظر آتی ہیں۔ یہ پروٹوکول اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا، کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت بنایا، بہترین امت بنایا۔ ایک کچی جماعت ہوتی ہے، نرسری، پریپ، پلے گروپ، یہ ہوتا ہے۔ ایک پرائمری آ جاتی ہے، مڈل آ جاتی ہے، میٹرک آ جاتی ہے، گریجویٹ آ جاتے ہیں، ایم اے آ جاتی ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم امتوں کو دیکھیں نا، امتوں کو دیکھیں تو بالکل اسی طرح کی ہے۔ جیسے کچی کلاس کی بچہ ہوتا ہے تو اس کو کتابیں دی جاتی ہیں، وہ کتاب میں لکھتا نہیں بلکہ وہ کتابوں کو پھاڑتا ہے، وہ کتابوں کے صفحے پھاڑ کے پھینک دیتے، اس کو اہمیت نہیں ہے نا کتاب کی۔ اگر ہم پرائمری میں آ جائیں، مڈل میں آ جائیں تو وہ کتابوں کو پھاڑتے نہیں، ان کو کتابوں کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے، وہ کتابوں میں لکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا ہے، وہ اپنی طرف سے لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم میٹرک اور ایم اے کی کلاس کے اندر آ جائیں تو ان کے پاس نا نوٹ بک ہوتی ہے، وہ کتابوں میں نہیں لکھتے، وہ نوٹ بک میں لکھتے ہیں، وہ نوٹ بک کے اندر لکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان کی سزاؤں کی بات کی جائے، کچی کلاس کا بچہ کتاب پھاڑ دے تو اس کو کان پکڑوا دی جاتے ہیں، ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ پرائمری اور مڈل کلاس کا بچہ کو وہ کتاب کے اندر لکھے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ اسی طرح میٹرک کلاس کا بچہ کو یا ایم اے کلاس کا بچہ کو اس کو مارا نہیں جاتا، اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو جملے کچھ بول کر اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا بزت کیا جاتا ہے، بھی آپ بڑی کلاس میں آ گئے ہو یار، ایم اے کی کلاس میں آ گئے ہو، آپ کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ آپ اس طرح کام کرو، اس کو سمجھایا جاتا ہے، مارا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے اگر امتوں کی بات کی جائے، پہلی جو امتیں تھیں انہوں نے کتابوں کو پھاڑا بھی گئے، انہوں نے کتابوں کو پھاڑا بھی گئے، انہوں نے کتابوں کے اندر رد و بدل بھی کیا، اپنی طرف سے لکھا بھی تھی، جو من پسند ہوا، جو اپنے آپ کو مسئلہ اچھا لگا وہ مسئلہ لکھ دیا، نہیں وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے جو ہم لکھ رہے گا، یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے رد و بدل کیا، کتابیں پڑھی، اللہ نے عذاب بھی عطا فرمایا، آسمانوں سے عذاب آ گیا، شکلیں بدل گئیں، گدھے جیسی شکلیں بن گئی، بندر جیسی شکلیں بن گئی، خنزیر جیسی شکلیں بن گئی، عذاب بھی نازل ہوا۔ اچھا اللہ نے امتوں کے اندر جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا نا حضور کی امت کو، وہ ایم اے کلاس کے بچوں کے برابر عطا فرمایا۔ اب حضور کی امت کی اگر بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی امت میں گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، لیکن جیسی سزائیں اللہ نے پہلی امتوں کو عطا فرمائی اس امت کو سزا وہ نہیں دی،
وہ سزا نہیں دی۔ اگر ہم ان کے گناہوں کو دیکھیں اور اپنے گناہوں کو دیکھیں، کمپیریزن کریں، تو ہم بھی اس چیز کے حقدار ہیں کہ جو عذاب ان پر نازل ہوا ہم پر بھی نازل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو عذاب ان امتوں پر نازل فرمایا، حضور کی امت پر وہ عذاب نازل نہیں فرمایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس امت کی نسبت کسی اور سے نہیں، اس امت کی نسبت حضور کے پیارے محبوب سے ہے۔ اس امت کی نسبت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور کے چہرے والضحیٰ کا صدقہ، حضور کے واللیل کی زلف کا صدقہ، حضور کے ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھوں کا صدقہ، اللہ رب العالمین نے محبوب کے امت کے عیبوں پر پردے ڈال دیے۔ پہلے شکلیں تبدیل ہوتی تھیں، اب شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی، اب دل تبدیل ہوں گے، دل تبدیل ہوں گے۔ بظاہر بندہ جو ہے وہ انسانی شکل میں ہوگا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اپنا لومڑی جیسا ہو جائے گا، اس کا دل جو ہے وہ اپنا کتے جیسا ہو جائے گا، اس کا دل جو ہے وہ خنزیر جیسا ہوگا، خصلتیں اس کے اندر ان جانوروں جیسی ہو جائیں گی، سانپ جیسا دل ہو جائے گا۔ بظاہر انسان ہے لیکن سانپ جیسا ڈنگ بھی مارتا ہے، لومڑی جیسے منافقت بھی کرتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا بھی ہے، خصلتیں وہی آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی، شکلیں تبدیل نہیں ہوگی۔ صدقہ کس کا گئے؟ حضور کا گئے، حضور کا صدقہ گئے۔ لیکن اگر ہم بدماشیاں عیاشیاں دیکھیں تو اس امت کے اندر عروج پر گئے، عروج پر گئے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ذمہ دار تھا، دولت مند تھا، زمین بے بہا تھی، اس کا ایک مزارع تھا زمین کے اندر کام کرنے والا۔ تو جو اس کا مزارع تھا نا کسان، وہ کسی کام کے لیے چلا گیا دور، تو ذمہ دار جو ہے نا وہ کسی کام کے لیے کسان کے گھر گیا۔ عورت اکیلی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اب عورت اس وقت کا معمول یہ تھا کہ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو گھر میں جو بھی موجود ہوتا اس کی سیوا کرتا، پانی دیتا، کھانا دیتا۔ پانی دینے کے لیے آئی تو وہ جو ذمہ دار تھا اس نے دیکھا تو دل کے اندر جو نفس ہمارا تھا نا وہ ڈاکو بن گیا، دل بے ایمان ہو گیا۔ اس نے کہا بھی کمرے میں چلو، کمرے میں گئی، دروازہ کہا بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، سب کچھ بند کر دو۔ سب کچھ بند کر دیا گیا۔ جب سب کچھ بند ہوا نا وہ ذمہ دار کہنے لگا بھی دیکھ لو کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا، سارے بند ہو گئے نا۔ وہ نیک عورت تھی، پارسا تھی، سیدھی سادھی عورت تھی، لیکن جملہ ایک بھی ہونا دل پہ اثر کر جائے تو اگلے بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے، اگلے بندے کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اگلے بندے کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ ذمہ دار کہنے لگا بی بی دیکھ نا کوئی دروازہ کھلا تو نہیں ہے، سارے بند کر دیے گئے۔ ہاں میں نے سارے دروازے بند کر دیے گئے لیکن ایک دروازہ کھلا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے۔ ذمہ دار کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کون سا دروازہ؟ اس کو بھی جا کے بند کرو۔ عورت کہنے لگی ذمہ دار صاحب، دولت مند صاحب، سردار صاحب، اس دروازے کو میں بھی بند نہیں کر سکتی، اس دروازے کو تو بھی بند نہیں کر سکتا، اس دروازے کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ ذمہ دار بولا وہ کون سا دروازہ جس کو میں بھی بند نہیں کر سکتا، تو بھی بند نہیں کر سکتی، کوئی بھی بند نہیں کر سکتا؟ وہ بولی وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ ہم جہاں پر بھی چھپ کر گناہ کریں، سارے دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، لیکن اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس واقعے کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے شروع میں لکھا ہے، کشف المحجوب کے شروع کے اندر ہی لکھ دیا، اور امت کی اصلاح کی، امت کی اصلاح کی، اور بتایا یہ جو واقعہ لکھا گیا نا اس واقعے کو پڑھ کے اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ کہیں بھی چھپ کر گناہ کر رہے ہو، سب کچھ بند ہے، کھڑکیاں دروازے سب کچھ بند ہے، لیکن تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں چھپ گیا ہوں، اندھیرا ہے، لائٹ بھی بند ہے، کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا، اگر تم نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پوری کائنات سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہوں لیکن اللہ سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتا، تو پھر تم راہ راست پہ آ جاؤ گے، پھر تم راہ راست پہ آ جاؤ گے۔ اس بی بی نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، اس دروازے کو میں بھی بند نہیں کر سکتی، تو بھی بند نہیں کر سکتا، تو بھی بند نہیں کر سکتا۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس دروازے کو بند کرے۔ کون سا دروازہ ہے؟ وہ اللہ کا دروازہ ہے، جہاں مرضی چھپ جائیں سارے دروازے بند کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ سننا یہ تھا، ذمہ دار غش کھا کے زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اسی اثنا کے اندر اس عورت کا شوہر بھی آیا، اس کے شوہر نے آ کے اس کے منہ پہ پانی ڈالا، اس کو ہوش آیا، پھر ایسا ہوش میں آیا
پہلے بے ہوش تھا، مد ہوش تھا، پیسے کے گمنڈ میں تھا، پیسے کا نشہ سوار تھا، اللہ رسول یاد نہیں تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا، حضور کا پیار نہیں تھا دل کے اندر. لیکن جب اس واقعے اس گفتگو سننے کے بعد ہوش میں آیا، پھر ایسا ہوش میں آیا کہ کبھی بھی نافرمانی کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی بھی نافرمانی کی طرف قدم نہیں پھیلایا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. جب بھی قدم اٹھا تو اللہ کے فرما برداری کے لیے اٹھا، جب بھی قدم اٹھا تو اللہ کی محبت میں اٹھا، جب بھی قدم اٹھا تو حضور کی محبت میں اٹھا. تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے شروع میں یہ واقعہ لکھ کر حضور کی امت کو بتا دیا، کہیں بھی تم چھپ گئے ہو، تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، تمہارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے میں لوگوں سے تو چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اگر تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر تم جہاں پر بھی چھپ جاؤ، تمہارے دل میں جب یہ خیال ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم گناہ سے باز آ جاؤ گے، تم گناہ سے باز آ جاؤ گے. واحد حل ہے گناہ سے بچنے کا کہ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ ہر کسی سے چھپ سکتا ہوں لیکن میں اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اگر یہ خیال آ گیا تو بندہ اللہ کے حضور جھکے گا بھی صحیح اور گناہوں سے بھی باز رہے گا، رب کی نافرمانیوں سے باز رہے گا اور حضور کی نافرمانی سے بھی باز رہے گا. یہ نظریہ قائم کر لیجئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ نبی جینا علیہ السلام کے زمانے کے اندر بارش نہیں ہو رہے تھے اور قوم جو ہے وہ دوڑی دوڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، کہنے لگی موسیٰ کلیم اللہ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، دعا کیجیے اللہ رب العالمین جو ہے وہ بارش عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو میدان میں چلتے ہیں، نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، رب سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین آسمانوں سے بارش کا نزول فرما دے گا. ساری قوم اکٹھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، قوم پیچھے پیچھے، میدان میں پہنچ گئے. جب دعا کرنے لگے نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس وقت تک اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماؤں گا جب تک تمہارے اس اجتماع کے اندر، اس گیدرنگ کے اندر، اس جلسے کے اندر بیٹھا ہوا گناہ گار بندہ اٹھ کے یہاں سے چلا نہ جائے، یہاں سے اٹھ کے چلا نہ جائے. یہاں سے پتہ چلا ہے کہ پہلی امتوں میں اگر ایک گناہ گار بھی ہوتا تو اس کا عذاب پوری امت پر آ جاتا تھا. ایک بھی بندہ گناہ کرتا تو اس کا جو عذاب تھا وہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا تھا. جلسے میں ایک ہی گناہ گار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، بڑا پاپی تھا، مجرم تھا. اللہ نے فرمایا جب تک وہ بندہ اٹھ کے چلا نہ جائے نا میں بارش کا نزول نہیں فرماؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی بزرگ تھے، بڑے جلالی نبی تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جو گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے، اس کے اندر یہ گناہ ہے، یہ مجرم ہے، یہ اس کے اندر اپنا یہ خصلتیں ہیں، وہ اٹھ کے یہاں سے ابھی چلا جائے ورنہ میں اس کا نام لے کر یہاں سے کھڑا کر کے باہر نکالوں گا، میں اس کا نام لے کر یہاں سے باہر نکالوں گا. اب وہ بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا یار یہ سارے جرم میرے اندر ہی پائے جاتے ہیں، یہ سارے گناہ میرے اندر ہی پائے جاتے ہیں، اگر میں یہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں پورے اس علاقے کے اندر بدنام ہو جاؤں گا، سارے مجھے ملامت کریں گے تو ہی بدنام تھا یا تو ہی مجرم تھا، تیری وجہ سے اللہ نے آسمانوں سے پانی کی روک لیا. تو گڑ گڑایا، رویا، آنسو بگے، اللہ کے حضور عرض کی یا باری تعالیٰ معاف فرما دے، لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر، لوگوں کے سامنے مجھے بےعزت نہ کر مولا، میں آج معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں مولا مجھے معاف فرما دے، آئندہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا مولا، کبھی گناہ نہیں کروں گا. گڑ گڑایا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کی تھے. اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے بارش کا نزول فرما دیا، آسمانوں سے بارش کا نزول فرما دیا. اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا، بس ہمیں یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھکیں اور توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. معافی مانگنا ہمارا کام ہے، اس پر معافی دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. اللہ کبھی توبہ میں تاخیر نہیں کرتا، توبہ کرنے والا بندہ کو، جھکنے والا بندہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. ادھر سے بارش آ گئی، ابھی بندہ اٹھ کے بھی نہیں گیا. موسیٰ علیہ السلام رب کے حضور عرض کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ابھی تو کوئی اٹھ کے گیا ہی نہیں، وہ مجرم اندر ہی بیٹھا ہوا ہے اور بارش کا نزول بھی ہو گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی میں نے اسی کی وجہ سے بارش کا نزول فرما دیا گیا، اسی کی وجہ سے بارش کا نزول فرما دیا. مولا وہ کیسے؟ وہ تو گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم ہے، پاپی یا بڑا خطا کار ہے مولا، اس کی وجہ سے بارش کیسے ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، لیکن جب میں نے کہا نا موسیٰ اس کو باہر نکالو پھر میں بارش کا نزول کروں گا،
اس کو پتہ چل گیا سارے گناہ میرے اندر ہی گئے, اگر میں اٹھ کے گیا تو میں پورے زمانے میں بدنام ہو جاؤں گا. اس نے گڑ گڑا کے دل کے دل میں میری بارگاہ میں توبہ کی, میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا. پہلے ہی اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی, جب اس نے توبہ کی, بخشش کے لیے دعا کی اور اندر پکا سچا وعدہ کیا کہ مولا میں گناہ نہیں کروں گا, مجھے رسوا نہ کرنا, مولا میری توبہ کو قبول فرما لے, تو میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما کے اسی کی وجہ سے بارش کا نزول فرما دیا گیا, اسی کی وجہ سے بارش کا نزول فرما دیا گیا. اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر پاک کا بھی ملتا ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا, اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی بزرگ ہیں اور کسی کو سزا دینے میں تاخیر نہیں کرتے تھے. آج ہوتا ہے نا, کسی نے چوری کر لی, ڈکیتی کر لی, فراڈ کر لیا, تو اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں اور جیل میں جا کر وہ بہت بڑا مجرم بن کے باہر نکلتا ہے. ایک نمبر تھا, جیل میں گیا 10 نمبر بن کے آ جاتا, اس کا دل بڑھ جاتا, نہیں جی وہ تو دوسرا سسرال ہے, ایک یہ سسرال ہے, وہ سسرال ہے, اتنے بھی روٹی کھانی تو اتنے بھی روٹی کھانی. کیا مطلب؟ جرم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اگر فوراً سزا دی جاتی, فوراً سزا دی جاتی, جیسے عمر پاک دیا کرتے تھے, جیسے صدیق پاک دیا کرتے تھے, جرم وہی پہ دب جاتا. آج جیلوں میں رکھ کر جرم کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, جرم کو اور عروج دیا جاتا ہے, مجرموں کو اور دلاسا دیا جاتا ہے, مجرموں کا دل اور بڑا کیا جاتا ہے. وہ دوسری مرتبہ جیل جانے سے ڈرتا نہیں ہے, وہ کام کر لیتا, جرم کر لیتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے جیل ہی جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پھر واپس آ جانا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اگر فوراً سزا ہوتی تو دوسری مرتبہ وہ جیل جانے سے پہلے سوچا تھا اگر میں جرم کروں گا تو پھر مجھے سزا ہو سکتی ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت, حضرت عمر پاک آ رہے تھے, ایک بندہ دور سے حضرت عمر پاک کو دیکھتا گیا, بغل کے اندر شراب کی بوتل ہے, اوپر سے چادر لی ہوئی ہے. حضرت عمر پاک کو جب دیکھا نا, اس کو پتا تھا عمر پاک وہ ہے جو فوراً سزا دیتے ہیں, فوراً گرفتار فرماتے ہیں, معافی نہیں عمر پاک کے بارگاہ میں. تو اس نے جب دور سے دیکھا نا تو اللہ کے حضور رویا, گر گڑایا, مولا آج عمر سے مجھے بچا لے, مولا آج مجھے عمر سے بچا لے, عمر سے مجھے بچا لے, آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا, مولا آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, مولا آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا, فرما برداری کی کروں گا. اتنی باتیں کی تھی, یہ دل ہی دل میں اللہ سے گفتگو کر رہا تھا, توبہ کر رہا تھا, معافی مانگ رہا تھا. عمر پاک بھی قریب آ گئے, عمر پاک بھی قریب آ گئے, اور جس کی بغل میں شراب تھی نا, پسینہ اس کے چہرے پہ چھایا ہوا تھا. عمر پاک نے فرمایا کہ تیری بغل میں کیا گئے, تیری بغل میں کیا گئے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ شراب ہے, دودھ ہے, کیا چیز ہے. عمر پاک نے فرمایا تیری بغل میں کیا گئے. بوتل نکالی, سامنے دکھا دی, تو وہ شراب نہیں تھی, وہ دودھ کی بوتل تھی, وہ دودھ تھا. عمر پاک فرماتے گئے اگر بوتل کے اندر دودھ کی تھا تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ پسینے کیوں چھوٹے ہوئے گئے, یہ کانپ کیوں رہے, وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگا عمر پاک اصل میں بات کچھ اور ہے, اصل میں بات کچھ اور ہے. عمر پاک فرماتے بولو کیا مسئلہ ہے. کہنے لگا حضور جب آپ کو میں نے دور سے دیکھا نا, میری بغل میں شراب کی بوتل تھی, اور مجھے پتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے پکڑ لیا, شراب کی بوتل نکل آئی تو آپ نے فوراً سزا دینی ہے, تو میں اس سزا سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور میں نے گفتگو کی, رب کے حضور میں نے بات کی, توبہ طائب ہوا. میں نے کہا یا باری تعالیٰ عمر سے آج بچا لے, عمر کے درے سے آج مجھے بچا لے, اینت میں شراب نہیں پیوں گا, میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو اللہ کے حضور جب میں نے بات کی, اللہ سے میں نے لو لگا لی, اللہ سے دوستی کر لی نا, تھی تو شراب, لیکن جب آپ نے فرمایا کہ بغل میں کیا گئے, میں نے جب نکالی تھی شراب, جب میں نے اللہ سے دوستی کر لی تو اللہ نے میرا بھرم رکھا, اللہ نے مجھے رسوا نہیں کیا, آپ کے درے سے مجھے اللہ نے بچایا. اس شراب کی بوتل کو اللہ نے دودھ کی بوتل بنا دی گئے, اس شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا گیا. اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کی توبہ میں تاخیر نہیں کرتا. بندہ جھکے اللہ کے حضور, توبہ طائب ہو, اپنے گناہوں سے معافی مانگے, ادھر سے جھکنا بندے کا کام ہے, توبہ قبول کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. یہ وجہ کیا ہے توبہ اتنی جلدی قبول کیوں ہو جاتی ہے, وجہ کیا ہے. پہلی امتیں بھی تو تھیں نا, ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا, ان کے چہرے بدل جاتے, بندر جیسا چہرہ ہو جاتا, خنزیر جیسا چہرہ ہو جاتا, ان کا چہرہ گدھے جیسا ہو جاتا, ان کے اوپر عذاب اجتماعی طور پہ نازل ہو جاتا. آج وہ سارے گناہ بھی موجود ہیں, سارے گناہ بھی موجود ہیں, عذاب بھی نازل نہیں ہوتا, شکلیں بھی تبدیل نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم, اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, جب تک آپ اس امت میں تشریف فرما گئے, میں اس امت پر اجتماعی طور پہ عذاب نازل نہیں فرماؤں گا. اللہ اکبر.
اور کچھ گستاخ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موجود نہیں ہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں دنیا سے رخصت ہوئے، قبر انور میں آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور آج بھی زندہ ہے. لیکن میرے پاس اور آپ کے پاس وہ آنکھ نہیں کہ حضور کو دیکھ سکیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور زندہ نہیں، لیکن حضور کے ماننے والے، حضور سے پیار کرنے والے، حضور سے عشق کرنے والوں کا نظریہ آج بھی یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے بالکل قریب ہیں. اللہ رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. رب فرماتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اچھا اگر ہم رب کی بات کریں، رب کتنا قریب ہے؟ حضور تو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. جان نہ ہو، جان نکل جائے تو بندہ مردہ ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. رب کتنا قریب ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. رب فرماتا ہے پیارے محبوب اپنے امتیوں کو فرما دیجئے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ شارک ہے، یہ شارک ہے. رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. رب نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب حضور کی باری آئی، حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حضور النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. رب فرماتا ہے کہ پیارے محبوب، جس محبوب کا کلمہ تم نے پڑھا وہ محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو محبوب اپنی امت کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، ذرا سوچئے وہ محبوب چاہیں گے کہ میری امت پر عذاب نازل ہو جائے، میری امت پر عذاب نازل ہو جائے. اور اس بات پر یہ بھی ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور امت کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، حضور موجود ہیں. اگر حضور موجود نہ ہوتے تو حضور جو ہے اپنی امت کی جانوں کے قریب بھی نہ ہوتے، قریب بھی نہ ہوتے. حضور حاضر ناظر ہیں تو امت کی جانوں سے قریب ہیں. قرآن تو غلط نہیں نہ ہو سکتا. لا ریب فیہ، رب نے فرمایا قرآن میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. جو رب نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے. رب نے فرمایا کہ محبوب تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. جانوں سے زیادہ قریب تب ہی ہو سکتے ہیں نا جب حضور حاضر ناظر ہوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں. جو ہم کر رہے ہیں حضور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں حضور وہ سن بھی رہے ہیں. حضور کو سب کچھ پتہ ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. امتی جہاں بھی ہو حضور گنبد خضرا میں بیٹھ کر امتی کے احوال سے واقف ہیں. میرا امتی کیا کر رہا ہے، میرا امتی کیا بول رہا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ ساری عزتیں، یہ سارے مقامات، یہ ساری رفعتیں جو امت کو ملی ہیں، اس امت کو حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو ملی ہیں، یہ حضور کے صدقے سے کی ملی ہیں. حضور کے چہرہ والدخا کا صدقہ ہے، حضور کی واللیل کا زلف کا صدقہ ہے، حضور کا ید اللہ والے ہاتھوں کا صدقہ ہے. میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ رب نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک آپ اپنی امت میں تشریف فرما گئے ان پر عذاب نازل نہیں فرماؤں گا. اس آیت سے ہمیں یہ نظریہ ملتا ہے، عقیدہ ملتا ہے حضور آج بھی زندہ ہے، حضور آج بھی زندہ ہے. اگر حضور زندہ نہ ہوتے جو حال پہلی قوموں کا ہوا، اللہ رب العالمین ہمارا وہی حال کرتا. اگر پہلی قوموں جیسا ہمارا حال نہیں ہو رہا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور آج بھی زندہ ہیں. اور حضور کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے، کتنا پیار کرتے ہیں حضور اپنی امت سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا پہ تشریف لائے نا، حضور آتے ہی دنیا پہ تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے. اللہ کے حضور عرض کی ربی قبلی امتی، ربی قبلی امتی، ربی قبلی امتی. یار کوئی ایسا نبی دکھاؤ تو صحیح،
ایسا نبی دکھاؤ دے صحیح جو دنیا پہ آتے ہی اپنی امت کو یاد کیا گو، اپنی امت کو یاد کیا گو۔ یہ صرف اور صرف خاصہ حضور کا گئے، اور صرف اور صرف خاصہ حضور کی امت کا گئے۔ حضور دنیا پہ بے تشریف لائے ہی گئے، سجدے میں چلے گئے، رب کے حضور عرض کرتے ہیں ربی غبلی امتی، ربی غبلی امتی، مولا میری امت مجھے ہبہ کر دے، مولا میری امت مجھے عطا فرما دے۔ جب حضور کی امت کا سارا حساب کتاب حضور کے ذمہ آ گیا، وہ محبوب جو امت کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کل قیامت کا دہاڑا جب ہوگا اللہ امت کو عذاب عطا فرمائے گا؟ نہیں، جب سارا معاملہ امت کا حضور کے سپرد ہو جائے گا، اور حضور بھی وہ جو امت کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ مولا میری امت کو بخش دے۔ جب بخشش کی صدا یہاں سے اٹھے گی، ادھر سے اللہ رب العالمین نے فرمائے گا اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے تیری ساری امت کو معاف فرما دیا ہے، میں نے تیری ساری امت کو معاف فرما دیا ہے۔ اب یہ معافی ملے گی کس کو؟ گناہگار کو مل سکتی ہے، خطا کار کو مل سکتی ہے، جو غدار ہے نا غدار، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ حضور کی شفاعت کل قیامت کے دیہاڑے گناہگار کو ملے گی، خطا کار کو مل جائے گی، مجرم کو مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں غداری کروں حضور سے، غداری کروں دین سے، غداری کروں اللہ سے، اور میں اسلام کے سارے ارکان کو پس پشت ڈال دوں اور اسلام کا مخالف بن جاؤں، کل قیامت کے دیہاڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو میری شفاعت فرما دیں، نہیں، شفاعت ایسے نہیں ہوگی۔ شفاعت اسی کی ہوگی جس کے دل میں حضور کا پیار ہوگا، حضور کا عشق ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ کل قیامت کے دیہاڑے شفاعت بھی اسی کی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر، جو میری شفاعت ہے نا کل قیامت کے دیہاڑے بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے خطا کار، بڑے بڑے گناہ گار، ان کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ جو چھوٹے موٹے گناہ گار ہوں گے نا، ان کی شفاعت بیت اللہ بھی کرے گا، ان کی شفاعت قرآن بھی کرے گا، ان کی شفاعت رمضان بھی کرے گا، ان کی شفاعت اولیاء اللہ بھی کرے گے، ان کی شفاعت یہ چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، دودھ پینے کے وقت میں فوت ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی والدین کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جو بڑے بڑے مجرم بچ جائیں گے، سرکار فرماتے ہیں شفاعتی لاہل الکبائر، جو بڑے بڑے مجرم خطا کار ہوں گے ان کے لیے شفاعت مجھ محمد کی ہوگی، مجھ محمد کی ہوگی۔ یہ صرف اور صرف خاصہ جو ہے نا یہ حضور کی امت کا ہے۔ حضور موجود نہ ہوتے تو یہ مقام مرتبہ امت کو نہ ملتا۔ حضور کی موجودگی کا یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین حضور کی امت سے پیار کر رکھا ہے۔ امت گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، مجرم بھی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اللہ پھر بھی پیار کر رکھا ہے۔ صدقہ حضور کے چہرے والدخا کا ہے، صدقہ حضور کی واللیل کی زلف کا ہے، صدقہ حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کا ہے۔ جو محبوب اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، امت کو بھی خوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو محبوب اتنا پیار کر رہے ہیں، امت کو بھی چاہیے کہ حضور سے پیار کرے، تاکہ جب دنیا سے رخصت ہو تو کلمہ نصیب ہو جائے، جب قبر میں جائیں تو حضور کی پہچان ہو جائے، جب اہل محشر میں اندر پہنچے تو حضور دور سے دیکھ کر فرمائیں جس کا کوئی نہیں میں محمد عربی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔